بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کا یہ موقع بہت مبارک ہے کہ صفہ اسمارٹ اسکول کی جانب سے آن لائن درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے لوگ، بڑے ہوں یا چھوٹے، مرد ہوں یا عورت، سب کے سب قرآن کی تعلیمات حاصل کریں اور اپنے دین و دنیا کو سنواریں۔ اس لیے صفہ اسمارٹ اسکول کی جانب سے درس قرآن کا یہ سلسلہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ سورہ ناس پر مکمل ہوگا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں ہمارے درس قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صفہ اسمارٹ اسکول کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ ہم جانتے ہیں، معلوم ہے ہمیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ یعنی تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے آج ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، اور پھر سورہ فاتحہ سے مکمل قرآن تک تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے اور سمجھتے رہیں گے۔ امید ہے آپ اسے پسند کریں گے اور اپنے دوست و احباب میں شیئر بھی ضرور کر دیں گے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں اور نیکی کا ثواب آپ کو بھی حاصل ہو سکے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اردو میں اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ I take refuge in Allah from the accursed Satan۔ اعوذ باللہ کے متعلق کچھ باتیں جاننا بہت ضروری ہے کہ تلاوت سے پہلے اس کو کیوں پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے متعلق کیا ضروری مسائل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ Why is it mandatory to say اعوذ باللہ before reciting or reading the Quran؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو۔ When you start reciting the Quran, take refuge of Allah from the accursed Satan۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور ساری امت اس پر عمل کرتی رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ پڑھنا سنت بھی ہے، اور یہ کہ جس طرح نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے تاکہ جسمانی گندگی، ناپاکی، امپیورٹیز آف دا باڈی دور ہو اور انسان نماز پڑھنے کے لائق ہو جائے، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے تاکہ جسم کی اندرونی گندگی، انٹرنل امپیورٹیز دور ہو اور زبان قرآن کی تلاوت کے لائق ہو جائے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ کے دربار میں بغیر اجازت، وداؤٹ پرمیشن کوئی حاضر نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو بغیر اعوذ باللہ پڑھے کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ گویا اعوذ باللہ پڑھنا رب تبارک و تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے۔ Hence, saying اعوذ باللہ before starting to read the Quran is if the reader is taking permission from Allah۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ اعوذ
جو یہاں ذکر ہوا ہے وہ اوزن سے مشتق ہے اور اس کے دو معنی ہیں: التجا کرنا، پناہ پکڑنا، ٹو سیک ریفیوج اور پروٹیکشن۔ دوسرا معنی اس کا ہے ملنا، ٹو کنیکٹ۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں اللہ سے، آئی ٹیک ریفیوج ان اللہ، اور آئی سیک Allah's protection۔ اور دوسرے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں۔ لفظ اللہ کی تفسیر انشاءاللہ جب بسم اللہ کے بارے میں آپ سے گفتگو کی جائے گی، بسم اللہ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، تو اس وقت لفظ اللہ کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان کا لفظ آیا ہے۔ شیطان ابلیس کو کہا جاتا ہے، اور اسے شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے بارگاہ الہی سے نکالا گیا ہے، دھتکارا گیا ہے اور مردود کر دیا گیا ہے۔ ابلیس اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا، اس کا سارا پچھلا کیا دھرا، اس کا سارا عمل باطل ہو گیا، برباد ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ لفظ رجیم جو یہاں ذکر ہوا ہے، شیطان الرجیم، جو آپ پڑھتے ہیں، رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، اور مرجوم رجمن سے بنا ہے۔ رجمن کے معنی نکالنے اور پھینک کر مارنے کے بھی ہیں، اور یہ لعنت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر پہلا معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ پہلے شیطان فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں سے اس کو نکال دیا گیا ہے، ریجیکٹڈ اینڈ تھرون آؤٹ فرام دا پیراڈائز، اور فرمایا فخرج منہا، گیٹ آؤٹ آف اٹ، اس لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ توجیہ ہوگی کہ جب کبھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب یعنی ٹوٹا ہوا تارس پھینک کر مارا جاتا ہے۔ اسٹارس آر تھرون آن دا ڈیولز، لہذا یہ مرجوم ہوا۔ اور تیسرے معنی کے اعتبار سے یہ توجیہ ہوگی کہ اس پر ہمیشہ حق تعالی اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی ہی رہتی ہے۔ اللہ، his angels and human beings always curse him۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں، اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ اور جب کسی شخص کو کوئی بڑی مصیبت لاحق ہو جائے، کوئی شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے، کسی قوت والے کے پروٹیکشن میں آئے، اس کے امان میں آئے۔ جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی طاقت، اتنی ہی بڑی ذات کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمن کو دفع کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے تھانے دار، پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے۔ اس سے کچھ بڑی مصیبت کو دور کرنے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بڑے افسروں سے ملنا پڑتا ہے، ڈپٹی کمشنر، گورنر، بلکہ بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ شیطان نہایت ہی قوی دشمن ہے اور اس کا مکر و فریب بہت زیادہ ہے، تو اتنے بڑے دشمن اور اتنی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق ہے اور حی و قیوم ہے۔ اس لیے انسان سے کہلوایا گیا کہ اے بندے، یہ کہہ کر تو میری بارگاہ میں، میری پناہ میں آ اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر ایک لطیف
بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، جس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے سارے وسوسوں اور اس کی ساری خباثتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا برے عقائد سے اللہ کی پناہ، برے اعمال سے اللہ کی پناہ، اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ، غرض کے ہر اس چیز سے اللہ کی پناہ جو اللہ کی بارگاہ میں آنے سے روکے۔ اب آئیے اعوذ باللہ کے کچھ فضائل اور فوائد کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کیا جائے۔ تقریباً تمام انبیاء کرام اور اولیاء اعظام نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا، معاذ اللہ انہ ربی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت مریم نے جب حضرت جبریل امین کو مرد کی شکل میں دیکھا تو آپ نے فرمایا، انی اعوذ بالرحمن منک۔ اور ہمارے سرکار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے بار بار اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا، قل ربی اعوذ من حمزات الشیاطین، کہیں فرمایا فاستعذ باللہ، کہیں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اور کہیں فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام نے ہر مصیبت کے موقع پر اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی فضیلت بہت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک شخص پر بہت زیادہ غصہ سوار تھا، وہ بہت زیادہ غصہ کر رہا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے پڑھنے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے سے غصہ دور ہو جاتا ہے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو ہزاروں گناہوں کی جڑ ہے۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کی تفسیر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص حضور قلب کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعوذ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے لیے دعاؤں میں ورد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں استعاذہ یعنی اعوذ پڑھنے کا ایک باب باندھا گیا ہے۔ چنانچہ جو شخص صبح و شام یہ پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، تو وہ زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یہاں پر رک کر ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ اس دعا کو میں 1-2 مرتبہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں اور صبح و شام اس دعا کا ورد کریں۔ انشاءاللہ آپ بھی ہر طرح کی زہریلی چیزوں سے محفوظ رہیں گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو تعویذ فرماتے تھے۔
انہی دعا کے ذریعے سے اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہنایا جائے یا اس دعا سے دم کیا جائے تو انشاءاللہ بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ اعوذ باللہ کے متعلق ایک ضروری مسئلہ بیان کر کے میں آج کی اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس طرح پڑھنا ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ آج ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق گفتگو کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے گفتگو کریں گے اور پھر سورہ فاتحہ اور آگے پورا مکمل قرآن آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو میں آج کی اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔